اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نہایت ہی ازمودہ نیاب اور مجرب عمل لے کے حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے ایک ہی رات میں زویا پری کو تسخیر کرنے کا، حاضر کرنے کا نیاب مجرب آزمودہ عمل۔ اس عمل کو ہر مذہب کا بندہ کر سکتا ہے، مرد کر سکتا ہے، عورت کر سکتی ہے۔ بچے اس عمل سے دور رہیں۔ عمل کو آپ کسی بھی روز شروع کر سکتے ہو، نہ تو اس میں چاند کی تاریخ کا کوئی لحاظ ہے اور نہ ہی دن کا کوئی لحاظ ہے۔ اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ عمل کے لیے آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر عمل کے دوران کوئی دوسرا شخص آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے۔ عمل کو روم میں بھی کر سکتے ہو، چھت پہ بھی کر سکتے ہو، ویران قبرستان میں بھی کر سکتے ہو، چٹیل میدان میں بھی کر سکتے ہو، لیکن جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو اور پرسکون جگہ ہو، جہاں پر عمل کے دوران کوئی دوسرا بندہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ عمل کو مکمل رازداری کے ساتھ کریں، عمل کو یکسوئی کے ساتھ کریں، عمل کو جو ہے نا آپ اپنے خیالات کو کنٹرول کر کے، اپنے دماغ کو کنٹرول کر کے کریں، تاکہ آپ کو عمل میں کامیابی ملے۔ اور جب ابھی آپ کوئی بھی عمل حاضرات کا کرتے ہو تو اس کے لیے آپ نے اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا ہے اور بلا وجہ جسم پہ خارش نہیں کرنی، جسم کو ہلانا نہیں ہے۔ بلا وجہ بالکل آپ نے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کے عمل کو کرنا ہے کہ ایک سانس میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جا سکے، تاکہ آپ جب عمل کرو تو آپ کا دماغ جو ہے نا اس پہ مکمل طور پہ جو پڑھائی آپ کر رہے ہو وہ ہو، کوئی دوسری چیز نہ ہو، اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو۔ اور عمل کے دوران جس عبارت کو آپ نے ورد کرنا ہے وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی، اور میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ یا عجب یا عجب یا عجب، زویا پری کو حاضر کر، یا عجب بحق یا سلیمان۔ اس عبارت کو آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے اور یہ ایک ہی رات کا عمل ہے۔ جیسے ہی آپ کی تعداد 900 پہ پہنچے گی، یہ زویا پری آپ کے پاس آ جائے گی۔ جب یہ آئے گی تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ 4 اس کی کنیزیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، آتے ہی یہ آپ پہ طرح طرح کے حربے استعمال کرنا شروع کر دے گی کہ آپ عمل سے اپنے دھیان کو ہٹا دو یا عمل کو اس کا حسن دیکھ کے چھوڑ دیں۔ لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی حاضری ہو رہی ہے تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے عمل کو تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ بس تعداد کا خیال رکھیں کہ جو تعداد آپ پڑھائی کر رہے ہو اس کی تعداد بالکل آپ نے 1100 بار پڑھنی ہے، نہ 1100 سے کم نہ 1100 سے زیادہ۔ جب آپ نے اس کی تعداد مکمل کر لینی ہے تو پھر یہ کہے گی کہ یہ میری کنیزیں حاضر ہیں، جو بھی کام ہے آپ اس سے لے سکتے ہو۔ تو آپ نے کہنا نہیں، مجھے آپ سے ہی دوستی کرنی ہے، آپ سے ہی مجھے کام ہے، مجھے آپ کی کنیزوں سے کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ایک پری ذات قبیلے کی مالک ہے، ٹھیک ہے، ان کی سردار ہے۔ پورا قبیلہ ہی آپ، اگر یہ پری آپ نے تسخیر کر لی تو پورا قبیلہ ہی سمجھ لو آپ نے تسخیر کر لیا۔ آپ نے اس سے قسم لینی ہے۔ قسم لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ قسم کھاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ جب بھی میں بلاؤں گا تم آؤ گی، جدھر بھی میں بھیجوں گا تم جاؤ گی، جو بھی میں کہوں گا تم کرو گی۔ یہ قسم 3 مرتبہ لینے کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ قسم کھاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ مجھے، میرے بیوی بچوں کو، میرے کاروبار کو، میرے خاندان کو کبھی بھی تم کوئی نقصان نہیں دو گی۔ اس کے بعد آپ نے اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ کار دریافت کرنا ہے۔ حاضری کا طریقہ کار دریافت کرنے کے بعد آپ نے اسے اجازت دے دینی کہ آپ چلی جاؤ اور جب بھی مجھے ضرورت ہوگی میں آپ کو بلا لیا کروں گا۔ جب بھی آپ نے اس کی عمل شروع سٹارٹ کرنا ہے تو کچھ صدقہ خیرات آپ نے کر کے پھر عمل سٹارٹ کرنا ہے۔ بیسٹ ہے کہ کسی ویران قبرستان میں آپ نے 1.25 kg گوشت لے لینا ہے، کوئی بھی گوشت لے لے،
اپنے سر سے اس کو بار کے کسی ویران قبرستان میں مغرب کی نماز کے بعد آپ نے پھینک دینا ہے، اور اس عمل کو آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ بعد نماز عشاء آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور اثار لگا کے کرنا ہے۔ اثار لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بیچ میں 11 بار سورۃ فاتحہ، 11 بار آیات الکرسی، اور چاروں کلوں کو 3 مرتبہ پڑھ کے نیو، چاقو، چھری، اگر نیچے فرش ہے تو چاک کے اوپر دم کر کے گول دائرے کی صورت میں اثار لگا لیں۔ اور عمل کے دوران منہ آپ نے اپنا قبلہ شریف کی طرف رکھنا ہے، جس طرف منہ کر کے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات جو اہم بات ہے، اس میں پرہیز صرف جلالی ہے کہ آپ نے اپنے غصے کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، باقی اس میں کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیے ہوئے نمبرات پہ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ جو بھی بھائی یا بہن اس عمل کو کرے وہ عمل کے بارے میں مکمل انفارمیشن لے، اپنے نام کی لوہے حمزات بنوائے، اجازت لے، پھر اس عمل کو کرے۔ اور اس عمل میں کامیابی اس بندے کو ہوگی جس کی روحانی طاقت تیز ہے اور باطنی نظر کھلی ہوئی ہے، اور استاد کی رہنمائی میں جو اس عمل کو کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اگر عمل کرتے ہوئے آپ کو پہلی رات کامیابی نہیں ہوتی تو پھر عمل کو متواتر 3 رات تک کریں، انشاءاللہ 100% کامیابی ہوگی۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔